روایات میں ملتا ہے کہ بچوں کے خاطر، ان کے خاطر کیا عزت، کیا احترام. ایک یہودی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ مسلمانوں کا نبی ہے. ایک بچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پبلک میں آ رہا ہے اور آ کر وہ تھوڑا سا شور کر رہا ہے. یہ ہمارے کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح مردوں کی مجلس ہوتی ہے پن ڈراپ سائلنٹ، ضروری نہیں ہے خواتین کی ایسی ہو. مجھے پتہ ہے آپ مجھے ڈنڈے ماریں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، صحیح ہے، واجب نہیں ہے. ہم اگر عادت کریں احترام، ڈسپلن سر آنکھوں پر. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا، کیا کہا ہے؟ اللہ اللہ فی نظم امورکم، خدا را ڈسپلن، ٹائمنگز، ٹائم، ہر چیز ٹائم پہ، A1 بالکل ڈسپلن ہونا چاہیے. لیکن یہ بچوں کی آواز جو گونج رہی ہوتی ہے، آ رہے جا رہے، تھوڑا سا ادب سے جو شور مچاتے ہیں نا، بہت ڈیسنٹ طریقے سے جو شور مچائے، وہ ایک میوزک کی طرح، ایک موسیقی کی طرح ہے. ماؤں کو اس سے پیار ہونا چاہیے. حدیث میں وہ گھر نہیں جس میں بچے نہ ہو، شور نہ ہو. وہ مجلس بھی مجلس نہیں جس میں بچے خوشی نہ آئے، ڈرتے ہوئے آئے، جوان مائیں ڈرتی ہوئے آئے، اللہ ہم جا رہے، ہمیں کوئی ڈانٹے گا تو نہیں. یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. جوان ماؤں کو تو اور زیادہ ہم پیار کریں. وہ پہلے ہی تھکی ہوئی آئی ہے بیچاری، ہے نا، گھر میں بھی اتنا کام کر کے آئی ہے نا، اس کے جوان بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ماں جوان ہے، اور زیادہ ہم ان کا احترام کریں. یہ مکتب حسن و حسینی جو کہ تربیت شدہ ہے، مکتب نبوی میں ہمیں سکھا رہے ہیں. بار بار وہ یہودی کہتا ہے میں تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، عجیب منظر ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، پبلک بھی ہے، اور بچے بھی آ رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف حسنین علیہ السلام آتے تھے، نہیں. میرے پاس، میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عام مدینہ کے بچوں کے ساتھ جو نبی اور آل نبی کا رویہ تھا وہ کم نہیں تھا. وہ اسی طرح احترام کے ساتھ تھا، عزت کے ساتھ تھا. نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، بچوں نے روکا ہمارے نبی کو. نبی نے نہیں کہا چلو ایک جگہ بیٹھ جاؤ، میں نے جانا ہے نماز کے لیے، دیر ہو رہی ہے، یہ کوئی وقت ہے مجھے بلانے کا. ایسے اس طرح ادب سے بھی ایسے نہیں کہا، سیریس بھی نہیں کہا. پتہ ہے کیا کیا؟ کہا بلال گھر جاؤ. بچوں کی گیند اس زمانے میں ہوتی تھی اخروج یا والنٹس، جو کمپلیٹ ہو، گول گول ہوئے، اس سے وہ بڑا قیمتی تھا مدینہ میں، یہ بہت مشکل سے ملتا تھا اور بچوں سے بہت کھیلتے تھے. کہا جاؤ وہ لے کر آؤ. بلال والنٹس لے کر آیا اور نبی نے بچوں کو خوش کیا. کہا آپ لوگ والنٹ سے کھیلو گے، میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ چلے جائیں. سب انتظار کیا، یا رسول اللہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ کہا راستے میں بچوں نے مجھے روک لیا تھا، میں ان کو روٹ اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تھوڑا سا ان کو سیٹل کر کے آیا ہوں. میں قربان، ایسا پیارا حسنی حسن خلق. کل بھی میں نے ایک حدیث بتائی ہے امام حسن کی، ہم سب نے یاد کرنا ہے. جن کا نام حسن ہے فیملی میں، آپ لوگ آئی ڈونٹ نو واٹس ایپ گروپ میں فیملی والے ہوتے، جن کا نام حسن ہے ان سے کہ ایک حدیث سنائیں. جن کا نام حسن ہے وہ کچھ کرے، کچھ کرنا چاہیے، پتہ تو چلے کہ یہ دن ہے میرے آقا کا، میرے مولا کا. امام حسن کی یہ حدیث کتنی آسان بھی ہے، پیاری بھی ہے کہ انا احسن الحسن، کوئی کمپلیٹ کرے گا؟ انا احسن الحسن الخلق الحسن. کل سنائی تھی نا، یاد نہیں کیا؟ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کل اسی وقت میں محفل میں تھی. صحیح ہے، انا احسن الحسن الخلق الحسن. سو بیوٹیفل یا ایزی. میرے گھر آپ آئیں، قوم میں میرے گھر آئے، میں سال میں 3-4 مرتبہ امام حسن کی مختلف حدیثیں چینج کرتی ہوں، اپنے دروازے پہ جہاں جہاں پر ہوتا ہے وہاں لگاتی ہوں. بچوں کا ایک چھوٹا سا کارنر، سمپل سا، جہاں بچے ولادت شہادت پہ چھوٹا موٹا کچھ لگاتے ہیں. تو وہ ساری حدیثیں میرے گھر میں اس طرح سے زینت بنی ہوئی ہے کہ میں بھولنا بھی چاہوں تو میں نہیں بھولتی. اس کو میں چینج کرتی ہوں، ری رائٹ کروں یا حدیث نہیں ہو، تاکہ وہ دیکھ دیکھ کے بندہ بور ہو جاتا ہے، وہ بھی نہ ہو. تو آج آپ نے جا کے ضرور ایک حدیث لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ہم میں سے بڑے بھی یہ کام کر سکتے، بچے سے بچے بھی یہ کام کر سکتے. وہ یہودی حیران ہوا کہ نبی کیا کر رہے ہیں. کہا کہ اے شخص، تو مسلمانوں کا نبی ہے، تو بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہمارے بڑے ایسے نہیں کرتے، ہمارے مذہبی ایسے نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ لرحمتم الصبیان.
اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی کسی بھی نبی کی محبت ہو، اور میں جو خاتم النبیین ہے، اگر میری محبت تمہارے دل میں ہے، تم بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آؤ گے۔ یہ سیرت نبوی ہے۔ آج جس کے دل میں محبت امام حسن ہے، وہ شخص رسول اللہ کے دل میں بس رہا ہے۔